الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مددِ قبلِ دین مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددِ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حضرت پیر سید مشتاق باپو و جمیع سادات کرام حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل اجتماعی شادیوں کے موقع پر، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں سمو لگن کہتے ہیں، اس حوالے سے پٹنی سماج کے زیر اہتمام ہمارے حاجی یوسف صاحب اور ہمارے اسلم بھائی اور ان کی پوری جماعت کی طرف سے یہ محفل کا انعقاد ہے۔ تو چونکہ آنے والے وقت میں 37 جوڑوں کا نکاح ہونا ہے، اسی مناسبت سے اس خوشی میں یہ محفل جام نگر کی سرزمین پر ان سب علماء کرام اور سادات کرام کی سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے، اور میں نے بھی قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں نکاح کے خطبے میں قاضی نکاح اس کی تلاوت اکثر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں، کبھی بھی فطرت سے بغاوت نہیں سکھائی گئی۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر فطرت ہے کہ ایک دروازہ باہر کی طرف کھلے، تو اسلام اس کو باہر ہی کی طرف کھولنے کی بات کرتا ہے، اسلام اس کو اندر ڈھکیلنے کی بات نہیں کرتا، کیونکہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے تو طاقت بھی کم لگے گی، دروازہ بھی کھلے گا، دروازے کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ہماری اپنی قوت کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی اسلام سیدھی سیدھی فطری باتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو 2 قسم کی بھوک عطا کی ہے فطرت میں، ایک اس کے پیٹ کی بھوک ہے، ایک اس کے نفس کی بھوک ہے۔ پیٹ کی بھوک کھانا بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور نفس کی بھوک مٹانے کے لیے مرد کے لیے اللہ نے عورت کو اور عورت کے لیے اللہ نے مرد کو پیدا فرمایا، اور فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اپنے پاس بہت سی دولت رکھے، بہت سا مال رکھے، وہ لوہے کے پلنگ پر، اسٹیل کے پلنگ پر، لکڑے کے پلنگ پر سونے کی بجائے اگر وہ سونے کے گولڈ کے پلنگ پر بھی آرام کرے تو بھی اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو ایک شوہر کے ساتھ بیوی کو سکون ملتا ہے، اور جو بیوی کے ساتھ شوہر کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو مستقل عبادت کا درجہ عطا کیا، اور جگہ پر جو جتنا مذہبی ہوگا وہ نکاح سے اتنا دور ہوگا، جو جتنا دھارمک ہوگا وہ عورتوں سے اتنا دور ہوگا۔ جیسے عیسائی مذہب کو دیکھ لیں، ان کے جو بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے پوپ ہیں، یعنی جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، وہ نکاح سے دور ہے، وہ نکاح نہیں کرتے۔ لیکن کسی کی میں ان پہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے صرف یہ بتاؤں، لیکن ایک انسان اگر بہت دن تک کے کھانے کے بغیر رہے تو کچھ دن تک تو وہ اپنی بھوک کو دبا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو جائز طور پہ کھانا نہیں دیا تو وہ کھانا چرا کر کھائے گا، چوری چپکے کھائے گا، کسی کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں اور وہ دور رہ نہیں سکتے، تو پھر ان کو جب حلال راستہ نہیں ملتا تو وہ حرام کی طرف جاتے ہیں، وہ زنا کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، وہ بدی کی طرف جاتے ہیں، وہ بدکاری کی طرف جاتے ہیں۔ مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جو جتنا دھارمک ہوگا، جو جتنا مذہبی ہوگا، اس کو نکاح سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، اس کو نکاح سے اتنی زیادہ الفت ہوگی، اس لیے کہ نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا۔ حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب نبیوں نے بھی نکاح کیا، انبیاء کرام نے سب کے سب نے نکاح کیا سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، مگر وہ بھی ابھی آسمانوں پر ہے، اور قیامت کے قریب جب زمین پر آئیں گے تو وہ بھی نکاح فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب وہ نکاح کریں گے، مطلب کوئی
کوئی نبی ایسا نہیں جو نکاح نہ کرے، ہر نبی نے نکاح کیا، اسی لیے نکاح کو ہمارے یہاں مستقل عبادت کا درجہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر نکاح کرنے پر فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا نکاح کرو کیونکہ نکاح تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے، تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے، نگاہوں کو نیچی کر دیتا ہے۔ جب نکاح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے رغبت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ تو کچھ غریب صحابہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس دولت نہیں تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تو ہم نکاح کریں گے تو رکھیں گے کہاں؟ اسی طریقے سے بیوی کا خرچہ کیسے پورا کریں گے؟ لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، لوگ مسئلے سن کر کے جواب بدل دیتے ہیں، مگر قربان جائیں اپنے نبی پر۔ جب میرے آقا نے سنا کہ یا رسول اللہ غریبی ہے، غربت ہے، ہم نکاح کیسے کریں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تم کو مالا مال فرما دے گا۔ نکاح کی وجہ سے تم دولت مند ہو جاؤ گے، نکاح کی وجہ سے تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی نکاح سے ایمان بھی محفوظ ہو رہا ہے، نکاح کی وجہ سے آبرو بھی محفوظ ہو رہی ہے، نکاح کی وجہ سے نگاہوں کے اندر حیا بھی پیدا ہو رہی ہے، نکاح کی وجہ سے اولاد میں برکت بھی ہو رہی ہے، نکاح کی وجہ سے پاک دامنی بھی نصیب ہو رہی ہے، نکاح کی وجہ سے دولت بھی مل رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا نکاح کرو، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جلدی نکاح کرو، نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ اس لیے کہ آج کل کے کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کے نکاح میں زبردستی تاخیر کرتے ہیں، زبردستی دیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا۔ نماز کا وقت آئے، نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی اپنی طبیعت پر۔ لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہیں۔ اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے، مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی۔ اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج پوری امت کا 95% طبقہ
نماز نہیں پڑھتا. ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے. 500 گم ہو گئے یار, موبائل گم ہو گیا یار, گھڑی گم ہو گئی یار, کپڑا گم ہو گیا یار, گاڑی چوری ہو گئی. ارے گاڑی تو گاڑی, اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے, نقصان ہو گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو, 500 کی نوٹ, موبائل, گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو, کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا, میں نے اللہ کا فرض ترک کیا, میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یاد رکھنا, پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں, آج پوری دنیا چیخ رہی ہے, مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے, مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے جو ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا. اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. فرعون نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. نمرود نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. بخت نصر نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا. شداد نے ظلم کیا, خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا. قارون نے ظلم کیا, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو, پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے, اللہ کی مخلوق پہ ظلم مت کرنا, اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہے. جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے, تم بھی بے گھر ہو جاؤ گے, تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا. تم پناہ تلاش کرو گے تو تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا, جو چڑیا کا گھونسلہ اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے. جو چڑیا کے آشیانے کو گرا دے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظالموں کے ساتھ نہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف تمہیں کہتا ہوں, تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تمہارے گھروں پر آگ کی بارش ہو رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تمہاری دکانیں ٹوٹ رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کبھی سوچا آج میرا گھر اجڑ رہا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, صدیوں سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا. جو کام اللہ کے گھر کو ویران کر دے اللہ اس قوم سے کتنا ناراض ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتنی اذیت دیتے ہیں, اللہ کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, دوست نے پکارا تو اس کی شادی کی دعوت پر دکان بند کر کے پہنچے, لیکن اللہ کے منادی نے پکارا تو کیا کبھی اللہ کے منادی کی آواز پر بھی دکان بند کی؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو تم نے میچ کے لیے دکانیں بند کی, کبھی تم نے نماز کے لیے بھی دکانیں بند کی, تم نے کبھی کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کے لیے دکانیں بند کی. افسوس ہے, سب کے بلانے کی اہمیت ہے, رب کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں. سن لو, جس قوم کو اللہ کے گھر کے ویران ہونے کا احساس نہیں, پھر اس قوم کے گھر تباہ ہو کر رہیں گے. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور ہندوستان یا پوری دنیا کے مسلمان سے مخاطب ہوں. جہاں تک میری آواز میرا اللہ پہنچا رہا ہے, میں سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آج بھی خدا کے گھر کو
آباد نہ کیا، خدا کے گھر کو ویران کرنا نہ چھوڑا، تو آج تم پر کم ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ آئے گا کہ آج کے ظالموں کو تم بھول جاؤ گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اپنی پناہ اس سے ہٹا لیا کرتا ہوں۔ جس قوم کو خدا پناہ نہ دے، جس قوم کو اللہ کی پناہ نصیب نہ ہو، کون پناہ دے گا؟ نماز چھوڑ کر کے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہو۔ اور جہاں تک سنیوں کا معاملہ ہے، ہماری قوم کا، اہل سنت کا، تو آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا رہوں گا غوث پاک کی مدد آتی رہے گی، اللہ کا گھر ویران کروں گا غریب نواز بچاتے رہیں گے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ سبق آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، کیونکہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، صابر پاک ہو، مخدوم پاک ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہم ہر عقیدے میں موجودہ دور میں فکر رضا کے پابند ہیں۔ ہم فکر رضا کی سے نہ اس طرف افراط کر سکتے ہیں نہ تفریط کر سکتے، یہی فکر رضا ہے۔ 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ امام اہل سنت نے جو پیش کیا، کوئی ولی ہو سب خدا کی مرضی کے پابند ہیں۔ جس سے اللہ پناہ اٹھا لے اس کو کوئی ولی بھی پناہ نہیں دیتا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ جس سے اللہ پناہ اٹھا لے، اگر یہ فکر تم لے کر کے چلے ہو کہ خدا کا گھر ویران کرتے رہو گے اور تمہارے گھر آباد ہوتے رہیں گے، تو میری قوم کے جوانوں اور اے سنی مسلمانوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ، حالانکہ میرا عنوان نماز نہیں ہے، لیکن بات نکل آئی تو عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان تو آج نکاح کی تقریبات کے حوالے سے بات ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بات چونکہ نکل آئی ہے تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی، غریب نواز کی پناہ مل جائے گی، مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی، امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی۔ سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ محروم کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے، آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشا کشا چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں، اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، فتح مکہ کے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں، حضور کا ہر صحابی اعلیٰ۔ کوئی صحابی ہو،
اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا. جس کو صحابی کہہ دیا مان لیا، اس کا مطلب اس کو ولیوں سے، اقطاب سے، ابدال سے، قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا. درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو وہ میرے رسول کے اصحاب کی ذات ہے. اور ان کی شان یہ میرے امام کہتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں. اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی. جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے. جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی. جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر ڈگری سے پہلے، ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا. کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے، جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے. نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکے گا. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا کے گھر کو ویران مت کرو. اور اگر آپ نہیں چاہتے، اللہ اکبر، آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو. کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد جس قوم کی ویرانی، مسجد جس قوم کی تباہی، مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو اور یاد رکھنا. پھر کہتا ہوں نماز کا عنوان نہیں، لیکن بات آئی تو عرض کرتا ہوں، مرتے وقت جتنی تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی. مرنے والا جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا، اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی. کروڑ پتی بننے کی تو بڑی فکر کی نا، ایک دکان سے 4 دکان کرنے کی تو بڑی فکر کی نا، اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بڑی فکر کی. اچھی بات ہے، مبارک کو میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنا بھی تو مستقبل سوچو. ایک دن موت ہے، موت کا شکنجہ ہے، موت کا وہ خوفناک شکنجہ. موت نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ موت تمہارا قبیلہ دیکھے گی، نہ موت تمہارا علاقہ دیکھے گی، نہ موت تمہاری صورت دیکھے گی، نہ موت تمہاری ڈگری دیکھے گی. موت کو تو جو حکم ہوگا وہی ہوگا. اللہ اکبر. ذرا لرز تو جائیے، ذرا اندازہ تو کیجئے، بے نمازیوں کو میرے آقا سچے نبی ساقی حوض کوثر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی فرما رہے ہیں اپنے نبی پر یقین ہے نا تو اپنے نبی کی بات تو سنو اور غور تو کرو. اللہ اکبر. کہ جب بے نمازی کو موت آتی ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا. کہاں 7 سمندروں کے پانی کی پیاس اور کہاں بہو، کہاں پر داماد، کہاں پر بیٹا تھوڑا تھوڑا چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو تجربہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو پیاس زیادہ لگی ہو اور تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا جائے تو پیاس
نماز بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے. ہائے کیا تڑپ ہوگی, ہائے اس وقت کی بے چینی کیا ہوگی, اس وقت کی بے قراری کیا ہوگی. ارے ابھی گجرات میں, یو پی میں, بہار میں, مہاراشٹر میں, راجستھان میں جو ہے وہ ڈگری گرمی کا جو ہے وہ تاپمان جو ہے, کہیں 47 کہیں 48, لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں, گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں, لوگ فریج کی ٹھنڈی بوتلیں اپنے حلق میں انڈیل رہے ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ درجے حرارت کے بڑھنے کا علاج ہم نے تو ڈھونڈ لیا, لیکن سکرات کی کیفیت میں بے نمازی پن کی وجہ سے جو پیاس اللہ مسلط کرے گا, اس سے بچنے کا کیا کیا؟ اس وقت تڑپو گے, بے چین ہوگے, پچھتاؤ گے, لیکن وقت نکل چکا ہوگا. اس لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم, صرف 10 منٹ, 5 وقت نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں, واٹس ایپ چیک کرتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے ہو تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے, یوٹیوب پر بیٹھتے ہو تو کئی گھنٹے چلے, ارے سب تو چھوڑو, غیبت کرنے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں. یہ ایسا, وہ ویسا, وہ سب ویسے ہیں, تو ذرا اپنے آپ کا بھی تو احتساب کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو اپنی فکر کرو. آپ نے پوری دنیا کی فکر مچا رکھی, کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں؟ خاتمہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت پیاس کی شدت کیا ہوگی؟ فجر میں سوتا پڑا ہے, ظہر میں کاروبار میں لگا ہے, عصر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے, مغرب میں دوستوں کے ساتھ لگا دیا, عشاء میں لہو و لعب میں گم ہو کر کے پوری 5 وقت کی نمازوں کو ضائع کر دیا. آؤ آج اس جشن شادی کے موقع پر یہ دل میں عہد کر لو کہ سردی ہو, گرمی, بارش ہو, موسم کوئی ہو, کسی کی میت ہو یا کسی کی شادی ہو, کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے, کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے, اور قبر میں عذاب سب سے زیادہ کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ عذاب. اور ہمارے اندر طاقت نہیں, ہال کی گرمی سے لوگ اس وقت بے حال ہے, حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں, ہوا بھی آ رہی ہے, کچھ علاقہ کھلا بھی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, صرف تھوڑا غور کرو, اتنا لمبا چوڑا حال بنا ہوا ہے, اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے. وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے, اوپر مٹی, نیچے مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی ہی مٹی, نہ تکیہ, نہ بستر, نہ چادر. وہ گرمی کیسی ہوگی, وہ حرارت کیسی ہوگی, اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے, اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے, درد دل کے ساتھ, دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں, خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے, نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے, نہ قبر کی ٹھنڈک. بھئی بیٹھ جائیں, آپ ڈسٹرب نہیں کریں, مہربانی مہربانی, اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو, جو جائے اس کو وہی رہنے دے. ایک بار درود شریف پڑھے, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائے اس کو وہیں چھوڑ دے. ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں, قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں, قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے, اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے, اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی, مکانوں پر تو توجہ دی, کاروبار پر تو توجہ دی, لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک
تک نہیں پہنچائی. اس لیے میرے بھائیوں خدا کا واسطہ، اور ایک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. ہم لوگ سنی مسلمان عاشقان رسول، ہمارا تو قیامت کے دن کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت کو مانتے ہیں. اور قیامت کیا ہے، قیامت کے حالات کیا ہے؟ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر. یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے. کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے. میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی اوقات کیا؟ قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھ لیں گے کیا ہوگا. جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ، ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا. سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. کیا ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کلام کرنے کی بھی. بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار. اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی. یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں، یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے. اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے، بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو. اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ جبریل امین، وہ جبریل امین. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اللہ اکبر. جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. حالانکہ اللہ کی ہیبت سے کانپنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھوں کی نشانی ہے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے. سب کانپ رہے ہوں گے. اللہ اللہ، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا، ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہمیں ایک بات نظر آتی ہے. کیا؟ دھیان سے سننا. ایک بات نظر، کیا بات نظر آتی ہے؟ کہ محشر کا نقشہ یہ ہے، توجہ کرنا. آپ کہیں گے شادی کے موقع پہ یہ کیا محشر چھیڑ دیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر محفل ذکر آخرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آخرت بھول گیا پھر وہ نقصان ہی میں ہے. بلکہ آپ دیکھیں نکاح کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول نے آخرت ہی کا ذکر کیا. ابھی آگے آتا ہے، میں عرض کروں گا اس پر. ایک مرتبہ فاروق اعظم امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین، سیدنا عمر ابن خطاب جانشین رسول، پوری امت میں صدیق اکبر کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی ہستی. وہ فاروق اعظم ایک دن کعب احبار سے کہتے اے کعب مجھے تم ایسی کچھ باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا جو خوف ہے وہ اور زیادہ ہو.
اللہ کی جو خشیت ہے وہ اور بڑھے. تو حضرت کعب احبار اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ وہ تابعی تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں عرض کرتا، پھر کبھی انشاءاللہ بات کر سکیں گے. لیکن جلدی جلدی اپنے عنوان سے قریب آنا چاہتا ہوں، عنوان سے دور ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. کعب احبار سے کہا کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھے. اور ہم اللہ کے خوف کی باتیں سننا نہیں چاہتے. ہم کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی. ہم یہ سننا چاہتے ہیں. ہم یہ سننا چاہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی. فضیلت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سنیو، جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے اس کو سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے نا میرے بھائی کہ تو نماز میں غیر حاضر رہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا، جمعہ کی دعا میں بھی تو شریک نہ رہے. تیرا حال یہ ہے کہ تو 5,000 کا بوٹ تو خرید کے پہنتا ہے، لیکن تو 5 روپے کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھنے میں شرماتا ہے. جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ قوم کے جوان نشے میں ڈوب جائیں، پھر وہ جلسے کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملے. میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں. اگر میرا اللہ چاہے تو کسی کو کچھ کہے بغیر بھی جنت دے دے، یہ اس کی شان ہے. جنت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت والوں نے بیان کر دیا مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہمارے اسٹیج سے جنت آسان کر دی گئی ہے. یہ بھی یاد رکھیں، اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا 1200 سے زائد کتابیں لکھنے والا امام جب آخرت کو یاد کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں. جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے جس نے اللہ کے رسول کا دیدار عالم بیداری میں کیا، جس کا پورا ہدایت کے بخشش کا دیوان دلوں میں عشق رسول کی آگ لگا دیتا ہے، جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے تو وہ تڑپ کے یوں کہتا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اور یہاں شراب کی اڈے آباد ہوں اور ہم جنتی رہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. نشہ کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی، وہ منہ سے پاخانہ اونڈیلتے ہوئے آئیں گے. آج بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو نشہ کرنا. 16 17 سال کی عمر کے لڑکے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی پاؤڈر سے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا ہے. اور کتنا مہذب انداز ہے بات کرنے کا. حضرت دلوں کو سکون نہیں ہے نا تو ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. میں نے کہا کس نے کہہ دیا کہ نشہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ نشہ کبھی ٹینشن دور نہیں کر سکتا. جتنی دیر نشے میں رہو گے ٹینشن بھول جاؤ گے، نشہ اترے گا ٹینشن اور بڑھے گا. اور آج جان بوجھ کر کچھ لوگ میری قوم کو نشے میں گرفتار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلم جوانوں کے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے کہ جس دن یہ پڑھ لیں گے کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کے پاس تجارت کا ٹیلنٹ اتنا ہے، جس دن یہ تجارت کر لیں گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کے پاس سیاست کرنے کا ہنر اتنا ہے، جس دن یہ میدان سیاست میں اتریں گے اس دن کوئی ان کے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے تمہیں نشے میں، شراب میں، گانوں میں، لہو و لعب میں، فلموں میں، موبائل گیمز میں جو ہے وہ بالکل ڈبایا جا رہا ہے. اتنا یاد رکھنا. آپ انٹرنیٹ بہت استعمال کرتے ہو، میرے کہنے پہ ذرا ایک چیز اور دیکھ لینا. انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا
کہ سب سے زیادہ گندی فلم دیکھنے والی قوم کون ہے؟ جب انٹرنیٹ کے ادارے نے سروے کیا نا، تو سب سے زیادہ گندی فلم اس ملک میں دیکھی جاتی ہے جو ماضی قریب میں اسلام کے نام پر بنا ہے، جو پورا ملک کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا۔ میں نام نہیں لوں گا، وہ گفتگو دور تک پہنچتے لوگ برا مانتے ہیں، میں دل دکھانے نہیں بیٹھا کسی کا، لیکن عبرت کی بات آپ کو بتاؤں، جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں بلو فلمیں زیادہ دیکھی جاتی۔ جس مذہب نے عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ یہ خلاف تقوی ہے، جس مذہب نے کہا کہ عورت اگر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، توجہ کرنا ہمارے مذہب میں تقوی کیا ہے، عورت اگر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے تو اس کی گرم جگہ پر نہ بیٹھنا، اس سے بھی پاپ دل میں پیدا ہوگا، زنا کا خیال دل میں پیدا ہوگا۔ جو عورت کی بیٹھی ہوئی گرم جگہ پر بیٹھنے سے جو مذہب احتیاط کے طور پہ، تقوی کے طور پہ منع کرتا ہو، اگر اس قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ اس قوم کا اگر جوان شراب اور نشے کی طرف جا رہا ہے، اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ خدا کے لیے تباہی سے بچنا ہو، گناہوں سے نکلو، جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں زنا وہاں فنا۔ گناہوں نے ہمیشہ تباہ کیا ہے، گناہوں نے ہمیشہ برباد کیا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پلٹو۔ چلیے اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ میدان محشر میں کیا ہوگا۔ کعب احبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے فاروق اعظم نے کہا اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا ہو، تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات مجھ سے سن لے جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں جہنم لائی جا رہی ہوگی، جہنم لائی جا رہی ہوگی میدان محشر میں، تو اس جہنم کے منہ میں 70,000 آگ کی لگامیں دی جائے گی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھیں گے، اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں میرے بھائی، میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی، اس آگ کو دیکھ کر کے ابراہیم خلیل کہیں گے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، آج مقام خلت کا واسطہ تو نے مجھے اپنا گہرا اور پکا دوست بنایا، آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا آج ابراہیم کو امان عطا کر دے۔ اے میری قوم کے جوانوں جو آخرت سے بے فکر ہو کر، جنت کے دعوے دار ہو کر، کبھی گیمز میں، کبھی نشے میں، کبھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، کبھی مسجدوں کو ویران کرنے میں آگے آگے ہو، یہ ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء۔ ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل ان کی اولاد میں ہے، بنو اسماعیل ان کی اولاد میں ہے۔ اور ابراہیم کون ہے؟ کسی مسجد کے متولی نہیں، مسجد کے متولی بن کر اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، تو ابراہیم وہ ہے جس نے مسجد نہیں بنائی بلکہ کعبۃ اللہ شریف بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، چندے سے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے بیٹے کو لے کر کے بنایا۔ اور ہم بقرعید کے موقع پر بچڑے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا بیٹا عزیز نہیں ہے، پیار تجھ سے ہے۔ بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے بتا دیا بیوی عزیز نہیں ہے، پیار تجھ سے ہے۔ جتنے ایسے پیار کا اظہار کیا، قیامت کے دن وہ ابراہیم خلیل کہیں گے مولا آج مجھے تیری امان چاہیے، تو مجھے اپنی امان عطا کر۔ اب بھی مسلمان نہیں جاگیں گے جب خلیل اللہ کی یہ شان ہے اس دن۔ پھر موسیٰ کلیم کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے طور پہ بلا بلا کر مجھ سے تو پیار کی باتیں کرتا تھا نا مولا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے سرگوشی کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے، طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے۔ موسیٰ کلیم کہیں گے مولا جو طور پہ بلا بلا کر تو نے مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، میرے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے۔ موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے میرے لیے امان دے دے۔ یہ قیامت ہے
جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا. جن کو سچ پتا تھا کیا ہوگا ان کا یہ حال ہے نا. انبیاء کرام کی شان یہ ہے, یہ شان ہے ان کی, مجبوری نہیں کہہ رہا ہوں, شان ہے شان. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس دن عیسیٰ کلمت اللہ, عیسیٰ روح اللہ کہیں گے مولا تو نے مجھے بن باپ کے کنواری مریم سے پیدا کیا, مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. حالات اس وقت کیا ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج مجھے صرف امان دے دے. یہ وہاں انبیاء کی شان ہوگی. یہاں پہ کعب احبار کی روایت ختم ہوئی. اب سنیں, جہاں انبیاء اپنے لیے امان مانگیں گے, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, حتیٰ کہ عیسیٰ کلمت اللہ اس وقت اپنی امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے. اس وقت لوگ دیکھیں گے ایک ہستی ہوگی, ایک ذات ہوگی, اپنے لب و لہجے میں کہوں کالی کالی زلف والے, کھلتے رخسار والے, خوبصورت آنکھوں والے, مہکتے پسینے والے, جن کی چال, جن کا تکلم, جن کا ترنم, جن کا خرام ناز, جن کا قد زیبا, جن کا قامت زیبا, جن کا رخ والضحا, جن کی مازاغ آنکھیں, جن کی ولے زلفیں. قرآن مقدس بیان کرتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ, ہم سب کے آقا, ہم سب کے والی مصطفیٰ جان رحمت, سید المعصومین, امام المعصومین, خاتم النبیین, اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے. اور انبیاء اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اوروں کے لیے کچھ نہیں. ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی, جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے انبیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سید امین القادری صاحب قبلہ. اسی لیے تو, اسی لیے تو, اسی لیے تو ان کے چھوٹے بھائی یہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. ان کی شان محبوب, صرف ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف 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 ان کی رسائی, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, گر ان کی رسائی, گر لو جب تو بنائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ مطلع میں کہا تھا نا, اگر گر سنا, تو اب اس کو آخری میں مقطع میں ختم کر رہے ہیں.
اس لیے کہ اگر مگر یہ شک کے لیے ہے، لیکن میرا امام مجدد شک نہیں، میرا امام تو مجدد یقین ہے۔ شک اور جگہ ہوتا ہے نا، جب کہا اگر ان کی رسائی ہے، لو جب تو پھر اب یہاں قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار، کہتے ہیں مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے اور صرف ان کی رسائی ہے، شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن بات اب اتنی ہے، آپ خوش ہو گئے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن جو بات بتانی تھی وہ یہ کہ سب اب نفسی نفسی کر رہے ہیں، ہمارے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی، ٹھیک، امتی امتی، اس کا مطلب جنت ملنا کس کے ہاتھوں سے ہے؟ کس کے ہاتھوں سے؟ حضور کے ہاتھوں سے۔ میں اور آپ ہی محتاج نہیں ہیں، خلیل اللہ کو بھی اس دن ان کی احتیاج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ابراہیم بھی میری طرف احتیاج رکھیں گے قیامت کے دن، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، آقا نے فرمایا۔ اس کو شعر میں میرے امام نے یہ کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ کو بھی میرے آقا کی حاجت، تو ہمیں نہیں ہوگی؟ بولو بھائی، ہوگی نا۔ حضور سے جنت مانگنے جانا ہے سب کو، اور جنت حضور نے دینا، تقسیم کس نے کرنا ہے؟ کس حالت میں، کس شان سے؟ شفاعت کی شکل میں۔ حضور جس کی شفاعت کریں گے، توجہ کرنا، اب مین بات آ رہی ہے، پوری بات ہی اہم تھی، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی باتیں میں نے کی۔ شفاعت حضور کریں گے تب جنت کسی کو ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ ایک نہیں، ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور جس کی شفاعت کریں گے جنت اسی کو ملے گی۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ بہنوں کی بھی توجہ۔ اب ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ بولیں حضور کے پاس۔ حضور کرم کر دیں تو بیڑا، اتنا یاد ہے؟ قیامت میں کون سہارا ہے؟ بولیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ، بیٹے پہ جو گزرے گی باپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ حالات ہوں گے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، بچانا حضور نے ہے۔ کرم کس نے کرنا ہے؟ اگر وہ کرم کر دے تو مجرموں کی بھی بنائے۔ ہاں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور کرم کر دے تو ہم جیسے کا بیڑا پار، ہم جیسے نہیں، ہم جیسے کروڑوں کا بیڑا پار۔ ایک میں کیا، میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ وہ کرم کر دے تو بیڑا پار۔ لیکن ہم ہمیشہ ایک سمت میں دیکھتے ہوئے سوچتے، کانے نہیں ہے نا ہم، ہمیں اللہ نے دعا کی تھی، تصویر کے دونوں رخ کو دیکھا کریں۔ کرم کر دیں تو ہم جیسے ناہنجار، بدنام، گنہگار، پاپی، سیاکار بخشے جائیں اور شان سے جائیں، لوگ ہم پہ رشک کریں، چشم بد دور ہے، بندے کو بچایا کیا ہے۔ بڑی شان ہوگی گنہگاروں کی اگر وہ کرم کر دیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ حضور کے پاس جائیں، دوسری حدیث یاد کریں، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ دھیان سے سننا، پھر سن لو، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اے سنیو، پوری زندگی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہا، پوری زندگی کہتا رہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور مسجدوں کو ویران کی اور آقا کے اس فرمان پہ توجہ نہ کی۔ اب حضور سے جنت کی بھیک لینے گیا، حضور مجھ پر بھی کرم کر دیں، اور حضور نے اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، آقا اگر کہہ دیں کہ کیا تجھے میرا فرمان یاد نہیں،
کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ نفرتوں کو بانٹتے بانٹتے اتنے نفرت میں پکے ہو گئے کہ اپنے اس وجود سے بھی تمہیں محبت نہیں؟ نفرتوں کی آگ لگاتے لگاتے کہ اب اپنے آپ سے بھی محبت نہ رہی۔ سوچو وہ دن ان کے کرم پر ڈیپینڈ ہے، کس کو خوشی ملنا ہے کس کو جہنم ملنا ہے۔ اگر آقا فرما دے اللہ نہ کرے، حالانکہ پھر کہتا ہوں ان کے کرم سے یہ امید نہیں، لیکن ان کی غیرت سے خوف بھی ہے۔ وہ بڑے غیرت مند ہیں، وہ بڑے غیرت والے ہیں، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ جلال باری عتاب میں ہے، اگر وہ غیرت کرتے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اگر تصویر والا پردہ گھر میں لٹکا دے تو ام المومنین کے گھر سے باہر نکل کر کہتے ہیں جب تک یہ پردے نہیں ہٹیں گے عائشہ تمہارے گھر میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات اگر اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن لے تو اس رسول اعظم کی غیرت پاک شباب پر آ جاتی ہے۔ جب ان کے چہیتوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، ان کے محبوبوں کے ساتھ ان کا یہ عالم ہے، ہم تو غلام ہیں، امتی ہے۔ سوچو اور پھر غور کرو، نماز کو ہلکے میں لیتے ہو، مسجدوں کو ویران کرتے ہو، گناہ کر کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ پھر کہتا ہوں ان کے کرم سے ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بھائی، یاد رکھ قیامت کا دن کا وقت یاد رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہر امتحان میں ناکام ہونے والا اس کو پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا۔ قیامت کا وہ امتحان ہے، اس امتحان کے بعد کسی کو چانس نہیں، فرسٹ اور لاسٹ وہ امتحان ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ ایک نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ڈالی جا رہی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ ہمارے اندر سرخاب کے پر لگیں کہ ہم جنت لکھا کر کے لائے ہیں، کچھ بھی کرو جنتی، کچھ بھی کرو جنتی، کچھ بھی کیا کچھ بھی کرو جنتی۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، فریب مت دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ۔ برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، اتنا ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ آپ کمیٹی کے لوگوں سے کہہ دیں گے کہ آئندہ امین القادری کو نہ بلانا، بہت تلخ باتیں کرتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ بیان اور واز میری روزی روٹی ہے اور نہ آپ رزاق ہو۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ رزاق ہے، میرا نبی قاسم نعمت ہے۔ لیکن جام نگر والوں میری بات اگر تلخ لگتی ہے نا تو نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ۔ اگر آپ اپنے بچے کو دھمکی دیتے ہو نا کہ تو دکان نہیں سنبھالے گا تو میرے گھر میں مت آنا، تو بچہ دکان سنبھالنے لگتا ہے۔ میرے بھائی ایک بڑھ کر دھمکی اور دے دے، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، کوئی بچہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ ٹیوشن نہیں جائے گا تو کھانا نہیں ملے گا، کبھی یہ بھی تو بولو نماز نہیں جائے گا تو کھانا نہیں ملے گا۔ ٹیوشن نہیں جائے گا تو اسکول میں ناکام ہوگا، بھیجو ٹیوشن، منع نہیں کرتا، ایجوکیشن ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ٹیوشن نہیں جائے گا تو اسکول میں ناکام ہوگا، پھر امتحان کے موقع ملیں گے۔ نماز نہیں جائے گا تو محشر میں ناکام ہوگا، پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کا سوچو، اپنے آپ کا سوچو۔ بہت سب کے لیے غور کیا، بات دور نکلی، اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 1 نماز کا وقت ہو اس میں دیر نہیں کرنا۔ نمبر 2 جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر نہیں۔ آج کل یہ بھی فیشن بنا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھانجا آ رہا ہے، داماد آ رہا ہے، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے۔ اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ مغفرت کی دعا تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مردوں کو پریشان مت کیا کرو،
لیٹ مت کیا کرو، بس اتنی تاخیر جتنی انتظامات میں انتظام ہو جائے فوراً اس کو اپنی منزل پہ پہنچا دو۔ اس پہ بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ بات لمبی ہوئی۔ اور تیسری بات، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹا اور بیٹی اگر بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ اگر بیٹا بیٹی بالغ ہو گئے اور تم نے شادی کرنے میں دیر کی اور پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہوئے تو ان کی بدکاری کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی ہوگا، اس کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ دیر مت کیا کرو، کوشش کرو جلدی سے کر دو اور تاخیر مت کرو۔ ارے مولانا صاحب ابھی تو پڑھ رہا ہے وہ، باپو ابھی تو پڑھ رہا ہے وہ، تو کس نے کہا کہ شادی سے پہلے ہی پڑھ سکتے، شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتے کیا؟ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے والوں نے بے شمار لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو لمبی ڈگریاں لیتے ہیں وہ تو شادی کے بعد ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ آدمی رکے گا کتنے وقت۔ شکر کے طور پہ کہتا ہوں میں خود ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، جبکہ حضور کی نالین کے صدقے میرے گھر میں بچے بھی ہیں الحمدللہ، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور طالب علم ہوں، ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں شادی کے بعد پڑھ لو، کہ ڈسٹرب ہوتا ہے، میں کہتا کیسے ہوتا ہے؟ بچے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شادی سے پہلے آج 40% سے زائد بچے اور بچیاں ہیں دنیا میں جو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ اور جو بچے زنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، وہ بچے اپنے آپ پہ یوں ظلم کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کی طاقت کو گٹر میں بہا دیتے ہیں۔ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور یہ زنا سے بڑھ کر ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود پہ زنا کر رہے ہیں۔ وہ جوان، اس لیے کہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، نوجوان ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو مرد، جو لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، نوجوان جو سمجھتے ہیں، میں زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں، حیا کے پردے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ اٹھیں گے، حاملہ، وہ حمل والے ہاتھ لے کر اٹھیں گے، تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے تھے۔ اور یہ بدکاری کرنے والے زندہ چلتی پھرتی لاش بن جاتے۔ اپنے بچوں پہ رحم کرو، اور اس کی ذمہ دار جو چیز ہے وہ گندی فلمیں ہیں۔ 16-17 سال کی عمر میں پہنچنے تک، یہ جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے نا جن کی عمر 40 سال یا اس سے اوپر کی ہے، 16-17 سال 18-20 سال میں پہنچنے تک انہوں نے جو کبھی سوچا نہیں تھا، 4 سال کے بچے وہ موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ 4 سال کے بچے، اگر تقریر بھی انٹرنیٹ پہ دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو پہلے وہ گندی اشتہار سے گزرنا پڑتا ہے۔ خدا جس میں کرم کرے وہ آنکھیں بچا لے، ورنہ حال کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اگر گیم کھیل رہے تو بھی وہ تصویریں ہیں، نعت سننی ہے تو بھی ظالموں نے وہ تصویریں بیچ میں ڈال رکھی ہے۔ سوچو، جو 16-17 سال 20 سال کی عمر تک کے پہنچ کر کے جو ابھی 40 سال کے لوگ ہیں، اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ آپ کا 4 سال کا بچہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک ننگی عورت کو، ننگے مرد کو وہ دیکھ چکا ہے۔ جب وہ 16-17 سال کی عالم میں پہنچے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے زنا پہ کنٹرول کا بہترین طریقہ ہے جلدی سے شادی کرنا، اچھا ماحول دینا، اچھی تربیت دینا، اچھے اخلاق دینا، برائی سے بچانا، جرائم سے بچانا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری میں عرض کروں کہ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، ماحول اچھا ہو، خشیت اچھی ہو، خوف الہی ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پاکیزہ ماحول ہو، دوستی اچھی ہو، صحبت اچھی ہو، تو پھر انسان ماحول کی برکت سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، ماحول اچھا نہیں، تربیت اچھی نہیں، تو پھر انجام کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس جاتے جاتے ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہر خطبے کے آغاز میں جو نکاح کا خطبہ ہے، قاضی نکاح یہ آیت پڑھتا ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ دوسری آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا
حق ہے. تیسری آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تینوں آیتوں میں پہلے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے. اگر اللہ کا ڈر ہو, ڈر خوف, آدمی ہر گناہ سے بچے گا, ہر گناہ سے. اور تنہائی اگر کوئی چیز آباد کرا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت. آج ہمارے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں جو ایک سچے مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونا تو منہ کے گٹکا بھی ہم تھوکتے نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا. سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تو ہم کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, سب کچھ کرتا. سوچیں نا, وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت غیرت والا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی سخت. جو نوجوان زنا کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اور پھر نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, تو اس کے ہر غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو جتنے قطرے ہوں گے اتنے سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. اور جتنے قطرے گرتے ہیں زنا کے غسل کے بعد, اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں. وہ سارے شیاطین قیامت تک پاپ کریں گے اور ان سب کے پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہو. اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جائز ملاقات بیوی سے کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے, تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور جتنے قطرے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں, اور قیامت تک وہ جتنی عبادت کریں گے اس سب کا صلہ اس کو ملے گا جس کے غسل کی قطرے کی تعداد کے برابر وہ فرشتے پیدا ہوئے. بہت سستا سودا ہے, اس لیے نکاح کرو. اور نکاح کی ضرورت ہے, میں اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہوئے کہوں, نکاح کی اگر ضرورت ہے, گھٹ گھٹ کے نہیں رہنا گھر میں, اپنے ماں باپ کے کان میں کہہ دینا میری شادی کر دو, یہ کوئی بری بات نہیں. چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے, بھابھیوں سے کہلوا دو, بھائیوں سے کہلوا دو, دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو. یہ کوئی گناہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی اگر کوئی نوجوان کہتے میری شادی کر دو, تو عورتیں باتیں کرتی اللہ اس کو کیا ہو گیا, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی, اتنا بدبخت نکلا, اتنا مجرم نکلا, اتنا گندا نکلا, کہہ رہا ہے میری شادی کر دو. میری بہن, زنا سے تو بہتر ہے نا وہ کہہ رہا ہے میری شادی کر دو. میں اپنے جوانوں کے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ. کہو اپنے ماں باپ سے, اور ماں باپ سے کہتا ہوں میرے بھائی اس سے پہلے کہ تیرے بچے تجھ سے کہے میری شادی کر دو, تجھے کر دینا چاہیے. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا؟ میں نے کہا اللہ رزاق ہے, جو مرغیوں کو بھوکا نہیں رکھتا وہ تیری بہو کو کب بھوکا رکھے گا. اور جس رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے, میرا تجربہ ہے جس نے بھی نکاح کیا وہ مالدار ہوا. شرط یہ کہ گناہ چھوڑ دے نکاح کے بعد. ہاں, اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ حاجت ہو کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی بجائے وہ شرافت کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں کہہ دے کہ میری شادی کر دیجیے. یہ بھی کوئی عیب نہیں, بیٹیوں کے لیے بھی عیب, کیونکہ جتنے حقوق بیٹوں کے اتنے حقوق بیٹیوں کے. جام نگر والوں یہ نہیں کہنا میں بگاڑنے کے لیے, واللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے سے تو اچھا ہے نا کہ تیرے کان میں تیری بیٹی کہہ دے کہ میری شادی کر دو. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے جہالت کی وادیوں سے نکلو, اسلام میں بہت وسعت ہے. جتنا فری اسلام انسان کو چھوڑتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا. جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں, اور مذہب میں دھارمک ہے تو بائک پہ بیوی کو لے کے نہیں گھوم سکتے, توجہ کر. اور مذہب میں آدمی دھارمک ہے, مذہبی ہے, بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتا. میں نے کہا چھوڑ یار, ایسا دھارمک پن کیا چیز. میرے نبی نے تو سنت بنا دیا بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا. اتنا انجوائے ہے کسی مذہب میں؟
اوروں کے یہاں تو بیویاں ہی نہیں ہیں، اسی لیے سفید داڑھی ہونے کے بعد بھی زنا کے جرم میں لوگ جیل کی سزائیں کاٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح مذہب کا حکم ہے، نکاح پسندیدہ ہے۔ نکاح کرنے سے یہ کیا ثواب کم ہے کہ جتنے غسل کے قطرے اتنے سال کی عبادت؟ ذرا کاؤنٹ تو کر لو، مجھے بتاؤ نا۔ ہے کسی مذہب میں کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اپنے مذہب کا حسن بیان کر رہا ہوں۔ جس مذہب میں غسل کرنے پر بھی شادی کے بعد یہ ثواب ہو، آپ بتائیں نا، ہے کہیں؟ فرشتوں کی اتنی تعداد پہ پیدائش ہو رہی ہو، عبادت کر کے ان کا اجر ہمیں مل رہا ہو، تو کوئی بیوقوف ہے، کوئی نادان ہے خود کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کے اڈے پہ جائے گا؟ یہ فضیلتیں اسی لیے بیان ہوئی کہ جرائم پر روک لگے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اور جگہ یہ ہے کہ جو دھارمکتا یہ ہے، بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میرے نبی نے تو سنت بنا دیا اپنی سواری پر اپنی ازواج پاک کو۔ کیسے؟ ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا، ہم حضور کی سیرت بھول گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، ہیرو کرکٹر اس کی زندگیاں یاد کی، حضور کی سیرت ہی یاد نہیں کی۔ اور حضور کی سیرت ہم نے نہ کبھی پڑھی۔ اچھا جب کبھی یہ بیان کرو نا، لوگ کہتے ایسا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو تو نے نہیں سنا تو اس کا مطلب کیا ہے ہی نہیں؟ آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ نہیں سنا تو بھئی آپ کو سننا چاہیے تھا نا، نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ایک پیاری زوجہ حضرت سیدہ صفیہ کا نکاح ہوتا ہے، اور صفیہ پاک کا جب نکاح ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے درمیان ایک اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کے سردار کی بیٹی حضور کے پاس کنیز کی شکل میں لائی گئی ہے، تو کچھ کہتے ہیں حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی، سردار کی بیٹی کو اپنی کنیز بنا لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، حضور نے نکاح کیا، کچھ کہتے ہیں کنیز بنائی کچھ۔ تو صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے چھوڑو، ابھی بحث نہ کرو، بات نہ کرو، ابھی دیکھیں گے۔ حضور جب اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو اگر حضور پردہ کروائیں گے تو سمجھ لیں گے کہ حضور نے نکاح کیا، اور اگر حضور پردہ نہیں کروائیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی۔ حضور نے پردہ کروایا اور حضور نے حضرت صفیہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو چونکہ ان کے قبیلے میں جنگ تھی تو جنگ کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی تھی، تو بہت جاگی ہوئی تھی۔ بھائی اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو کیا کچھ لوگ بیٹیاں اور بچے پلنگ پہ گدے ڈال کر کے سوئیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسا، تو وہ تو ہر آدمی تو جاگتا رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ جنگ تھی، جنگ کے حالات تھے، سیدہ صفیہ سو نہ سکی۔ جب سو نہ سکی تو بہت جگی ہوئی تھی۔ اب جب حضور کے پاس آئی، دیکھو یہ بھی حضور کا طریقہ تھا، جب آئی نا، سردار کی بیٹی تھی، کنیز بنا کر لائی گئی، تو سرکار نے فرمایا دیکھو تم سردار کی بیٹی ہو، اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ نکاح کر لیں، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، تم سردار کی بیٹی ہو۔ لیکن میرے آقا ہیں ہی ایسے تھے نا، جو دیکھ لیتا تھا دل و جان سے قربان ہو جاتا۔ ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا۔ پوری دنیا آج ان کے عشق میں بے چین ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں اور مزے میں کہہ رہے ہیں، اور روح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ آخر لوگ ان کے عشق میں جلنے کی بات کر کیوں رہے؟ وہ ہے ہی ایسے۔ تو جب بغیر دیکھے یہ جان بھی پیارے جلا جانا ہے، بغیر دیکھے یہ عالم ہے، تو صفیہ نے پورا وجود ناز اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ قد زیبا جس کے بارے میں حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من پودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صفیہ سے کہا صفیہ اگر چاہو
ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو تمہیں نکاح میں لیا جائے۔ صفیہ کہتی ہے آپ کے پاس آ کر کوئی واپس کیسے جانا چاہے گا؟ صفیہ نے فیصلہ کیا سیدہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نکاح ہو گیا، حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا اونٹنی پر۔ اب جب اونٹنی پہ وہ بیٹھی نا تو بیٹھے بیٹھے وہ یوں کرتی، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، آج جب سواری چلتی ہے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی تو بیٹھے بیٹھے روایتوں میں آتا ہے وہ یوں کرتی تھی۔ وہ جب یوں کرتی تھی نا تو حضور اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیتے تھے اور ہاتھ سے ان کو، اپنے ہاتھ سے ان کو یوں سہارا دیتے تھے اور کہتے تھے صفیہ صبر کرو، تھوڑی دیر میں منزل آ جائے گی، صفیہ صبر کرو، تھوڑی دیر میں منزل آ جائے گی۔ سیدہ صفیہ کہتی ہے نا وہ لذتیں جو تھی نا محبوب کی، کہ میں اونگتی تھی اور سواری سے میرا سر ڈولتا تھا تو حضور اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو، ابھی منزل آ جائے گی۔ تو جس مذہب میں بیوی کو ساتھ بٹھانا اپنی سواری پر جس نبی نے سنت بنا دیا، اس مذہب سے زیادہ انجوائے کس مذہب میں ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ خیالات کی تنگی نہیں ہے، ہمارے یہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اگر کوئی پردے کی پابندی کے ساتھ اپنی سواری پر اپنی بیوی کو لے کر کے بیٹھتا ہے تو ہم اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے، ہمارے مذہب نے منع ہی نہیں کیا، بس شرط یہ ہے کہ جو حدود مقرر ہے وہ حدود رہنی چاہیے، حد سے مت بڑھو۔ ہاں اگر کوئی بے پردہ بٹھا کر کے بازاروں کی سیر کرا دے، زینت کرا دے، تب تو منع کیا جائے گا، لیکن پردے کی پابندی ہو، جو احکامات ہے اس کی پابندی ہو، اور اپنی سواری پہ بٹھائے، تو اس اعتبار سے تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنی سواری پر بٹھایا ازواج پاک کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں زنا کی طرف جانے کی بجائے حلال، اسلام نے آلٹرنیٹ دیا ہے نا، اس کا استعمال کرو۔ تو جو آخری بات کہنے چلا تھا، بہت طویل بات ہوئی، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی خشیت اور خوف سے آباد کرو۔ جب کبھی دل چاہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، بس اتنا سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تب تو مسلمان ہی نہیں ہو، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ گناہ؟ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ، اور جو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت نعیم عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑ دینا، اس تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جنت نعیم چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو۔ تو جو روایت پڑھنا چاہتا تھا، جو حدیث، اس کا مفہوم وہ یہ ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے بچپنے کے باوجود حضور سے کم و بیش 4 یا 7 مرتبہ اس واقعے کو سنا۔ تو جب بچپنے میں انہوں نے اتنا سنا تو بڑوں نے کتنا سنا ہوگا۔ حضور کو یہ واقعہ بہت پسند۔ واقعہ یہ تھا، یہ ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ایک گناہ چھوڑنا پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی عادت تھی، اور گناہ وہی بدکاری، بار بار زنا نہیں کہتا، بچے بھی ہے، خواتین بھی، اس کا بھی خیال رکھتا ہوں، تو بدکاری کہوں گا تو سمجھ جانا، اس کو بدکاری کی عادت تھی، اور بدکاری کا ایسا عادی تھا کفل کہ ہر رات اس کو اپنے بستر پہ کوئی نیا مہمان چاہیے تھا، اتنا عیاش، اتنا آوارہ۔ ایک دن وہ اپنے نئے شکار کے لیے نکلا، یعنی کہ کوئی لڑکی کو دیکھے تو اس کو پھسلاں کر کے گناہ پر بدی پہ آمادہ کرے۔ نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی ہے محلے کی، بڑی خوبصورت، اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ لوگوں سے قرضہ مانگتی ہے، مجھے میری مدد کرو، قرضہ دو، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے دل میں سوچا کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، یہ لڑکی مجبور ہے، میں مدد کروں گا اور اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، پھر کہتا ہوں کہ آج جو ٹی وی پہ بیٹھ کر جلسوں میں ہم کہتے ہیں نا
لڑکیاں بھاگ رہی ہے، لڑکیاں بھاگ رہی، اس کے ساتھ بھاگ رہی، اس کے ساتھ بھاگ رہی. میں کہتا ہوں ذمہ دار صرف وہ لڑکیاں نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم. کیونکہ جب وہ مجبوری میں بستروں پہ تڑپتی ہے تو ہم کبھی ان کی خیریت پوچھنے نہیں جاتے، اور جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ جاتی ہے تب ہمیں قوم کا درد چھوٹتا ہے کہ وہ بیٹی بھاگ گئی. اس کی کبھی بھوک دیکھنے گئے تھے؟ اگر وہ بھاگ رہی ہے میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہی ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عید کے موقع پر وہ عید مبارک کے جتنے ہولڈنگز لگاتے ہیں نا، اگر اسی کا پیسہ بچا لیا جائے تو کئی غریبوں کی عید خوشیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں تو فوٹو چاہیے، نام چاہیے. ہاں، ایک مالدار اپنی بیٹی کی شادی پہ 2 کروڑ خرچہ کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ایک دن اللہ کی عدالت ہے. جس قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہو، اور پھر قوم کا سیٹ اپنی بیٹی کی شادی پہ اگر 2 کروڑ خرچہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا. اس نے اتنا یاد رکھنا. اور ہم بھی مذہب کے نام پر جو فضول رسومات ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، بدعتیں، خرافات، اس پر ہم جو لٹاتے ہیں نا، اور بیٹیوں کی اور لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ ہم سے بھی پوچھے. حق کہو، حق. جب تک حق نہیں کہو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جتنی دولت ہم رسومات کے نام پہ خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کی، اگر وہ دولت صحیح سمت میں لگے یہ حادثات کبھی نہ ہو. تو بہرحال وہ بچی مجبور تھی، ایسی مجبوروں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں. بچی مجبور تھی، کفل نے سوچا مجبور ہے فائدہ اٹھاؤں گا، اس نے بلائی ادھر آ. لڑکی آئی، کیا بات ہے؟ اور مجھے کچھ قرض چاہیے، لیکن کوئی دیتا نہیں. اس جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ اس نے اس کی گود میں پیسے ڈال دیے. مولائے کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جیسے اس کی جھولی میں پیسے پڑے نا، اس نے تشکر کی نظر سے کفل کو دیکھا. کفل نے کہا اے لڑکی، میں نے تجھے جو پیسے دیے نا، قرض نہیں دیا، یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، لے جا اسے. لیکن میں اس سے کچھ مانگتا نہیں، اگر تو چاہے تو کچھ دیر تک، کچھ وقت تک میرے ساتھ میرے گھر میں چل کے کچھ باتیں کر سکتی ہے میرے ساتھ. اب اس کی جیب میں، اس کی جھولی میں اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے گرے تھے. کفل نے کچھ نہیں مانگا، تھوڑا سا وقت مانگ لیا. لڑکی چلی گئی گھر میں، نہ نہیں کہہ سکتی تھی. جیسے ہی گئی اس نے کھڑکی دروازے سب بند کر دی. جب بند کیا اور لڑکی کی طرف کھسکنا شروع کیا تو لڑکی کانپنے لگی. کفل نے کہا اے لڑکی، میں نے دیکھا تو نے مانگا قرض، کسی نے تیری مدد نہیں کی، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کوئی، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ڈرتی. اور جس قوم نے تیری مدد نہیں کی تو اس سے کیوں ڈر رہی ہے جبکہ دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں؟ حدیث پاک کو بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں. لڑکی نے کہا کفل، میں جانتی ہوں تو جو گناہ آج میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے بدکاری کا، تو آج سے پہلے کئی بار کر چکا. یہ گناہ تو روز کرتا ہے، تیرے لیے کوئی بات نہیں. لیکن کفل، میں غریب تو ہوں، لیکن آج سے پہلے میں نے یہ بدکاری کبھی نہیں کی. اور تو کہہ رہا ہے نا کھڑکی دروازے بند ہے، میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میں ان محلے کے لوگوں سے نہیں ڈر رہی ہوں. ساری کھڑکی دروازے تو نے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. کفل، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. لذت کے لیے گناہ مت کر کفل، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میری بندی تو نے چند سکے لے کر کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ میں اس کے جواب دینے کے تصور سے ڈر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ دل سے بات نکلتی اور دل میں اتر جاتی ہے. اس کے جملے نکلے اور کفل کے دل میں اتر گئے. کفل نے کہا اے لڑکی، اگر تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے
مجھے مالدار ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. جا یہ پیسے لے جا, یہ تیرے لیے حلال ہے, نکل جا یہاں سے, چلی جا تو یہاں سے, اب میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. دروازہ کھلا, لڑکی گئی. لڑکی جیسے ہی گئی, موت کا فرشتہ اندر, موت کا فرشتہ, اور اس نے کفل کی روح نکالی. یعنی دیکھو, اگر کفل نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا ہوتا تو کس حالت میں موت آتی, کس حالت میں موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا, اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. نرم گدوں پر لیٹ کر جو زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, ہاتھ میں موبائل ہوگا اور اسی وقت روح نکلی تو, ایئر فون لگا کے گانے سن رہے اسی حالت میں موت آئی تو, حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے اسی حالت میں موت آئی تو, پیٹ کے اندر سود کے بیاج کے حرام لقمے ہیں اسی حالت میں موت آئی تو, وہ سود وہ بیاج جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کسی کا مال ہڑپ کر کے جو کپڑے پہنے تھے اگر اسی لباس میں موت آئی تو, یہ دنیا سرائے فانی ہے, اس دنیا سے جانا, ایک دنیا سے کوچ کرنا ہے. دنیا سب کچھ نہیں ہے. حرام کو چھوڑو, حلال کی طرف آؤ. آوارگی کو چھوڑو, صداقت کی طرف آؤ. اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو, فرما برداری کی طرف آؤ. کفل نے لڑکی کو کہا جا, اور موت کا فرشتہ آ گیا. یعنی اگر وہ نہیں بھیجتا, گناہ پہ اڑا رہتا تو کس حالت میں موت آتی. بس یہی ہوا, لڑکی گئی, موت کا فرشتہ یا روح نکلی, پھیل گئی باتیں پورے محلے میں, کفل مر گیا مر گیا مر گیا. بہت سارے ایسے سو کارڈ نیک لوگ ہوتے ہیں نا, پرہیزگار متقی, وہ اپنے سوا کسی کو نیک سمجھتے بھی نہیں, وہ اپنے سوا کسی کو جنتی سمجھتے بھی نہیں, وہ اپنے سوا کسی کو ایمان والا سمجھتے بھی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں کے لوگ تھے, وہ لوگ جیسی کفل کی موت کا خیال آیا کہ مر گیا, کفل مر گیا, تو وہ 100 کارڈ نیک متقی زاہدان خوش کو باتیں کرنے لگے کہ مر گیا, اتنا پاپی تھا, ایسا تھا ویسا تھا, ہم جنازے میں نہیں جائیں گے, جنازے کا بائیکاٹ کریں گے. یہ جو بھی انہوں نے کہا ہوگا. کسی اللہ والے نے کہا اللہ کے بندو, کچھ بھی تھا مسلمان تو تھا نا, چلو نا اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں, مسلمان تو تھا, اس کے کیسا بھی تھا مسلمان تھا, چلو. لیکن جب اس کے جنازے میں گئے, اس کے گھر پر گئے میت میں, تو نور کے قلم سے اس کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. کفل نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اعلان کیا ہم نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک گناہ چھوڑا, ایک گناہ, ایک گناہ چھوڑا. زاہدان خوش کو دیکھتے رہ گئے. ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے اتنا بڑا مجرم جنت کی طرف چلا گیا. اس لیے جب کبھی یاد آئے نا میں نے گناہ کرنا, تو سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. 3 باتوں میں دیر مت کرنا. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو, جنازہ تیار ہو تاخیر مت کرو, تدفین کر دیا کرو. بیٹے اور بیٹیاں بالغ ہو جائیں جلدی سے ان کے نکاح کر دیا کرو, نکاح کو عام کرو. جب کل جو نکاح ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں 37 جوڑے ہیں, 37 40 ہوتے تو اور اچھا ہوتا ہے نا, لیکن بہرحال جتنے بھی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ 37 بھی 3 اور 7 ملا کے 10 ہوتے ہیں, اور 10 کا عدد کامل ہے. تل کا عشرۃ کاملہ, 10 کا عدد کامل ہے, کوئی بات نہیں. تو ان کی شادی میں اللہ برکت دے, اور ہر میاں بیوی میں اللہ محبت دے, الفت دے. اور آپ سب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, سچے مسلمان کی حیثیت سے جئیں, نماز کی پابندی کریں, اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جن کی عشاء کی نماز باقی ہے, جو عشاء پڑھے بغیر آئے تھے, آج جا کر سب سے پہلا وہ کام یہ کریں گے کہ پہلے عشاء پڑھیں گے. کل سے نماز نہیں شروع کرنا, آج سے, اور آج سے وہ بھی ابھی سے. جن کی عشاء باقی ہے وہ عشاء پہلے پڑھیں گے, اور انشاءاللہ فجر میں بھی اٹھیں گے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. جس نے حصہ لیا اللہ ان سب کو بہتر جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.